سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 10 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون صدق اللہ العظیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینادون قیامت کے دن انہیں اونچا پکارا جائے گا، لمقت اللہ جل سبحانہ و تعالی کا غصہ اکبر بہت سنگین ہے، من مقتکم انفسکم اس غصے سے جو تمہیں اپنی ذات پر آ رہا ہے۔ کب تھا؟ اذ تدعون جب تمہیں بلایا جاتا تھا، الی الایمان ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم انکار کرتے تھے۔ کفار کو روز محشر جب اللہ جل سبحانہ و تعالی ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، تو وہ جب جہنم میں جھلسیں گے تو انہیں اپنی ذات پر شدید غصہ آئے گا، سخت ترین غصہ آئے گا کہ ہم نے کیوں انکار کیا، ہم نے کیوں تکذیب کی، ہم نے کیوں برے اعمال کیے، کاش ہم نے یہ کام نہ کیے ہوتے جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جر رہے ہیں۔ اب 4 وجوہات ہوں گی غصہ آنے کی۔ پہلی وجہ، نگہوں کے سامنے جنت کو دیکھیں گے تو غصہ آئے گا کہ ہم نے اگر تکذیب نہ کی ہوتی، کفر نہ کیا ہوتا، برے اعمال نہ کیے ہوتے، انبیاء سے مقابلہ نہ کیا ہوتا، آج ہم بھی جنت میں ہوتے۔ اب اپنی ذات پر شدید ترین غصہ آئے گا۔ پھر کافروں کے سرداروں پر، ان کے پیروکاروں کو غصہ آئے گا، کاش ہم نے ان کی نہ مانی ہوتی، ان کی مان کر ہم نے کفر کیا اور آج ہم جلس رہے ہیں، آج ہم جر رہے ہیں۔ اور کافروں کے سرداروں کو اپنے پیروکاروں پر غصہ آئے گا کہ ان بدبختوں نے ہماری مخالفت کیوں نہ کی، یہ ہماری مخالفت کرتے تو آج ہمیں دوہرا عذاب نہ ہوتا، ہم اپنا عذاب بھی جیر رہے ہیں اور ان کا عذاب بھی جیر رہے ہیں۔ آج دوہرا ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، ابلیس بھی ان کے ساتھ جر رہا ہوگا تو ابلیس انہیں کہے گا میں نے تمہیں کفر پر مجبور تو نہیں کیا تھا نا، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، تم میری دعوت نہ قبول کرتے۔ اب دیکھیے نا، ہمارے بھی یہاں شادی کے کارڈ آتے ہیں، جی چاہتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، جی چاہتا ہے نہیں جاتے۔ اب جس نے دعوت نامہ بھیجا ہے وہ ہمارے گھر پولیس لے کر تو نہیں نہ آتا کہ میں نے دعوت نامہ بھیجا تھا، تم آیا کیوں نہیں۔ اب ابلیس انہیں کہے گا میں نے تو صرف دعوت دی تھی، تم میری دعوت قبول نہ کرتے، میں نے تمہیں کوئی مجبور تو نہیں کیا تھا نا کفر پر۔ اب جب ابلیس کا یہ جواب سنیں گے نا تو انہیں اپنی ذاتوں پر سخت ترین غصہ آئے گا کہ کاش ہم نے اس کی نہ مانی ہوتی، ہم نے اس کی کیوں مانی۔ اب اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جب ان کو اپنے اوپر سخت ترین غصہ آئے گا نا تو اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اور یہ اللہ کا پیغام جہنم کے
محافظین فرشتے ان تک پہنچائیں گے. کیا کہیں گے؟ اللہ بھی فرما رہا ہے مجھے بھی اس وقت اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں دعوت ایمان دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے. مجھے بھی جلال آتا تھا، مجھے بھی اس وقت تمہارے غصے سے بھی سنگین غصہ آتا تھا جب تمہیں دعوت ایمان دی جاتی تھی لیکن تم انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اللہ رب العالمین کے گھر سے آواز آئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف بلایا جائے. پیغام نماز بھی پہنچے، پیغام فلاح و کامیابی بھی پہنچے، اور پھر بندہ گھر بیٹھا رہے اور پھر بعد میں کہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں سکون نہیں ہے، میری زندگی میں راحت نہیں ہے، میری کمائی میں برکت نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے جب اللہ کا پیغام پہنچا آپ نے انکار کیا، نہیں آئے، خاموش رہے، جواب نہیں دیا، لیکن آپ نے تعمیل نہیں کی، تو اللہ کو جلال آیا یا نہیں آیا؟ اب اللہ تعالیٰ جلال میں ہو اور آپ رحمت ڈھونڈتے پھریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پرسوں بھی کہا تھا اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں، مانگو مجھ سے جی بھر کے مانگو، لیکن شرط یہ ہے یارو میری بھی تو مانو نا. فاستجیبوا لی، میری بھی مانو. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب تم مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے فاستجیبوا لی، تم میری بھی تو مانو نا. اب انسان فجر کے وقت لمبی تان کر سویا رہے اور وہی مقدس گھڑیاں ہوتی ہیں جب رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے، اور اس لمحے انسان سویا رہے اور پھر کہے جی میرے گھر میں رزق نہیں آتا، میرے گھر میں برکت نہیں آتی. تو برکتیں جب تقسیم ہو رہی تھیں، رزق جب تقسیم ہو رہا تھا، رزق جب بانٹا جا رہا تھا، جب اللہ کی رحمتیں دنیا میں نازل ہو رہی تھیں، جب اللہ رحمتوں کی برسات کر رہا تھا، تو اس وقت سویا ہوا تھا. تو بلا سوئے ہوئے کو بھی کوئی گدا دیتا ہے؟ اس سوئے ہوئے کو بھی کوئی بھیگ دیتا ہے؟ سوئے ہوئے کو گدا کون دیتا ہے؟ جو دروازے پر آ کر دستک دے، مالک کی تعریفیں کرے، اسے ہی تو ملتا ہے. اگر تم دروازے پر آگے ہوتے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہ گیت گایا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی بارگاہ میں پیش کیا ہوتا تو پھر وہ بھی تو رزق عطا فرماتا نا. تو اصل یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں راحت، سکون، چین، ہماری روزی میں برکتوں کا سبب نماز ہے. جتنی دیر تک ہم اپنی زندگیوں میں نماز کو حرز جان نہیں بنائیں گے ہمیں سکون میسر نہیں آئے گا. نماز ہمارے لیے اتنی مٹھاس ہونی چاہیے، جس طرح روٹی کی بھوک لگتی ہے نا اس طرح نماز کی بھوک رہنی چاہیے. جس طرح شدید گرمی میں پیاس کی طلب ہوتی ہے نا اس طرح سجدے کی طلب اگر شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب اللہ کی رحمتیں تمہارا مقدر بن گئی ہیں. تو اللہ فرمائے گا جلستوں کو کہ آج تمہیں غصہ آ رہا ہے نا اپنی ذات پر، تو مجھے بھی. اب غصے کا لغوی معنی ہوتا ہے خون کا جوش مارنا، خون کا جوش مارنا. اب اللہ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، لغوی معنی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بھی خون جوش مارتا تھا، یہ لغوی معنی ممکن نہیں ہے. تو معنی مرادی لہیں گے، اور مرادی معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی اس وقت سخت جلال آتا تھا، اس وقت مجھے بھی سخت جلال آتا تھا جب تمہیں دعوت ایمان دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو نا انسان کے سامنے انسان کے اللہ کی توحید کی دلیلیں موجود ہوں اور پھر بھی انکار کرے تو اللہ کو جلال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہاں؟ ایک پیالہ پانی کا ہو اور ایک دستے منور اس میں پڑ جائے اور پھر پوروں سے پانی کے چشمے اتنے پھوٹیں کہ 1400 صحابہ پانی پئیں، جانوروں کو پلائیں، وضو کریں، اپنی مشقیں بھریں،
تو پھر اس ذات، اگر وہ ذات کہے اللہ ایک ہے تو پھر ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اور یارو ایک ذات مصلی پر بیٹھی ہو اور بندہ آ کر کہے جی وہ سامنے والا درخت چل کر آ جائے تو بات بن سکتی ہے، تو وہ ذات کہے درخت کو آ جا تو وہ درخت دائیں بائیں ہل کر اپنی جڑوں سمیت آ جائے اور پھر واپس بھی چلا جائے، تو بتاؤ پھر اس زبان سے اللہ ایک ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ پھر مان لینا چاہیے نا۔ لیکن یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی اگر نہ مانا جائے تو پھر اللہ کو جلال نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بلند آواز میں ینادون، عربی کا معنی، عربی لفظ ہے ندا، ندا کہتے ہیں اونچی آواز سے پکارنا۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے اونچی آواز سے انہیں جہنم میں فرمائے گا۔ آج تمہیں جھلستے ہوئے غصہ آ رہا ہے نا کہ ہم نے کیوں نافرمانیاں کی، کیوں تکذیب کی، کیوں کفر پر اصرار کرتے رہے، کیوں کفر پر ڈٹے رہے، آج آ رہا ہے نا غصہ جلتے ہوئے، تو اللہ کو بھی اس سے زیادہ جلال آتا تھا جب تم اس کی ذات کا انکار کرتے تھے۔ جب تمہیں دعوت حق دی جاتی تھی تو اس وقت تم انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی اذان یہ دعوت حق ہے ہمارے لیے، یہ پیغام فلاح ہے ہمارے لیے، یہ پیغام کامیابی ہے ہمارے لیے۔ اب اگر ہم اس پیغام پر توجہ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے پھر اللہ جلال میں رہے گا، اللہ رحمتوں میں تو نہیں آئے گا نا۔ تو جلال سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اس کے پیغام کو غور سے سن کر پھر اس کی بات کو مان لیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ